حلال روزی کی برکت کے متعلق ایک واقعہ۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائے اور خدمت کا موقع دیں۔ اللہ کی شان کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسے کے طلباء کی چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی ہدیے میں۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا کہ ملا جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان یعنی ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب رحمۃ اللہ حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتے ہیں۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے اور اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا لباس، بات چیت اور طور و طریق پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں جو کچھ پوچھنا تھا اس کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے خود پوچھ لیا اور کہنے لگے کہ آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے ان سے روئی کا بیج خرید کر کپاس کی کاشت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو چونی یعنی 25 پیسے اس کی کہانی سناؤں۔ استاد صاحب نے فرمایا ضرور سنائیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ فلاں سیٹھ کو فلاں تاریخ کے حسابات کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ ایک معمولی بنیا ہندو تاجر تھا، اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے کہا آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے حساب کا رجسٹر کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ صاحب نے اپنے حسابات کا رجسٹر کھولا، وہ تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کر سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے پوچھا ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ سیٹھ کو پوچھا۔ سیٹھ نے رجسٹر بند کیا اور کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو وہ درد بھری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی اور میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا بنا ہوا تھا اور تمام حساب کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ لالٹین سمجھتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا اے بھائی مزدوری کرو گے؟ میرا چھت ٹپک رہا ہے۔ اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے جو ہے وہ سیٹھ کہتے میں نے اس سے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب ابھی میرے پاس یہی ایک چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہی چونی کافی ہے بس۔
میں پھر حاضر نہ ہو سکا، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا، مطلب انہوں نے منع کر دیا، ویسے اسی چونی سے میرا اپنا کام چل جائے گا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن وہ نہ مانا کہ میں نہیں آؤں گا، بس اب چونی بس کافی ہے، اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ یہ بھی رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی اسے دے دی اور وہ لے کر چلا گیا وہ مزدور۔ اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا مزدور۔ آج اس بات کو 15 برس گزر گئے، میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیے نہ صحیح 98 ہی دے دیتا۔ اس کے بعد سیٹھ نے بادشاہ سے اجازت چاہی، سیٹھ نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ کون؟ سیٹھ۔ بادشاہ نے ملا جیون سے کہا حضرت یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، لہذا اس سیٹھ کے گھر میں نے ہی مزدوری کے طور پر کام کیا تھا، میں نے ہی مزدوری کے طور پر کام کیا تھا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں، واقعی اصل بات یہی ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی، ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا تھا اور 2 دن مزدوری کرتا تھا، باقی 3 دن شاہی معاملات اور عوام کی خبر گیری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بادشاہت کا زمانہ تھا وہ سب سے بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے رقبے میں ان کی حکومت تھی، بہت ہندوستان بہت بڑا تھا اس وقت، تو یہ ان کی محنت کی کمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں دعا کیا کروں قبول ہو جائے، جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے، یعنی آپ نے مستجاب الدعوات بننے کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی جس کی دعائیں ہمیشہ قبول کی جاتی ہیں ہو جاؤ گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو وہ گوشت تو جہنم کی آگ ہی کے لائق ہے۔ یاد رکھیے آخرت کی کامیابیوں اور کارآمد دنیا کی زندگانی پر ہے، اگر ہم یہاں حرام کھانے اور حرام پینے اور ناجائز اعمال سے خود کو بچائیں گے تو انشاءاللہ جنت کی ہمیشہ والی زندگی خوش و خرم ہوگی، اور دنیاوی زندگی میں اسی طرح خیر و برکت ہوگی جس طرح ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے مال میں اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی چونی سے ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔